السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو ریویو دینے جا رہے ہیں کیڈیزیم کیپسول پر۔ ان کی کیا یوزز ہیں، ان کی کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کون سی کمپنی کا، یہ سب تفصیل جاننے سے سب سے پہلے میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کیڈیزیم ٹیبلٹ کیپسول ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کا کیپسول ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا وہ سیفیکزیم 400 mg، ایک زبردست قسم کا کیپسول جو کہ دور و جدید کے ایک ٹاپ لیول قسم کا فارمولہ، جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے حوالے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، خاص کر کسی قسم کا آپریشن، اپینڈکس سی سیکشن یا کڈنی کا انفیکشن ہے تو پھر بے فکر ہو کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈوز بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں۔ آپ کسی قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کے لیے ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر سکتے ہیں، خاص کر ایسے مریض جن کو گردے کا انفیکشن ہے، گردے میں سٹون پروسٹیٹ کی وجہ سے انفیکشن ہے، گردے میں سوزش ہے، گردے میں بعض کو الرجی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے گردے میں کافی زیادہ پین ہو جاتا ہے اور پیشاب رک کر رہتا ہے۔ تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے، جیسا کہ کیڈیزیم ایک ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ گردے میں پروسٹیٹ کی وجہ سے کافی زیادہ انفیکشن پھیلنے کے چانسز، جیسے گردے میں پروسٹیٹ بنتا ہے تو چانسز کافی زیادہ بنتے جاتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اور بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے، کیونکہ پروسٹیٹ کی وجہ سے انفیکشن بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور ساتھ ہی یورین رک کر آتا ہے۔ تو ایسے میں ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 7 دن تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو، ویسے تو آپ کو پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، جیسے ہی آپ 5 دن تک استعمال کریں گے تو آپ کے گردے کا انفیکشن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، جو یورین رک کر وہ بھی آہستہ آہستہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹائیفائڈ بخار۔ ٹائیفائڈ بخار ایک ایسا بخار ہے جو کہ لمبا پیریڈ لیتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے، جیسا کہ کیڈیزیم ایک ٹاپ لیول کا اور اچھا بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ بخار میں مختلف قسم کے انفیکشن بھی ساتھ چلتے ہیں اور اس کے اندر کافی زیادہ انفیکشن ہوتے ہیں، مثلا نزلہ، زکام تو یہ عام سی بات ہے، لیکن ساتھ لوز موشن، اور یہ انسان کو کافی زیادہ ویکنس اور جسم پہ کافی درد اور جسم پہ تھکاوٹ، اور اس کے علاوہ سر میں شدید درد۔ رات کے وقت اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ یہ شدید بخار نکلتا ہے، اور جیسے دن نکلتا رہتا ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، اور اس کو اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس کے کافی زیادہ سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سے کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک، جس کے کیڈیزیم ایک اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہے، جس کے اندر فارمولہ سیفیکزیم ایک زبردست قسم کا فارمولہ، ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر زیادہ نوعیت کا مسئلہ ہے تو پھر اپنے ذاتی معالجے سے اوپینین لے کر اس کو استعمال کریں۔ ویسے بھی کوئی میڈیسن آپ یوز کریں ایسے خارج استعمال نہ کریں، پہلے اپنی ذاتی معالجے سے اوپینین لیں پھر اس کو استعمال کریں۔ ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، نمونیا بخار میں کھانسی، نزلہ، زکام، کان کا انفیکشن، دانت کا انفیکشن بھی نمونیا بخار میں اکثر آتے رہتے ہیں، تو ایسے میں کنٹرول کرنے کے لیے ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے بھی کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ چیسٹ انفیکشن میں ایسے ہوتا ہے کہ کھانسی میں کافی زیادہ آتی ہے اور چیسٹ پہ کافی زیادہ بلغم ہونے کی صورت میں نزلہ، زکام کافی، نمونیا بخار میں، یہ سب نمونیا بخار میں چلتے ہیں، کیونکہ کھانسی جیسی چیسٹ انفیکشن، چیسٹ خراب ہوتی ہے تو بلغم، نمونیا اور سانس کی نالی میں آ جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ جیسے کھانسی آتی ہے تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، کھانسی کافی زیادہ شدید ہے۔ بعض کا تو رات کے وقت تو کھانسی اتنی شدید آتی ہے کچھ لمحے کے لیے انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں دورے والی کھانسی۔ ایک زبردست قسم کی کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، نمونیا بخار کے لیے بہترین افیکٹ کرنے والا کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا بھی آپ کو اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مثانے میں پروسٹیٹ ہے، مثانے میں پتھری ہے، مثانے میں کافی زیادہ پین کرتا ہے، مثانے میں پتھری ہونے کی وجہ سے یورین رک کر آتا ہے، تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور مؤثر قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ہے بون کا انفیکشن۔ بون کا انفیکشن کا مطلب ہے بون ایسٹرومیٹک، یعنی کہ ہڈی کے اوپر جو انفیکشن بنتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹمپریچر بھی شدید قسم ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ ایک ایسا انفیکشن ہے جسے چھپا رستم کہتے ہیں. پہلے ٹمپریچر ہوتا ہے، پھر ہڈی کے اوپر انفیکشن بننا شروع ہوتا ہے. ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں. انشاءاللہ جو آپ کو بون کا انفیکشن ہے وہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں. اس کے علاوہ یو ٹی آئی انفیکشن کے لیے خواتین بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. گنوریا کا انفیکشن جو میل میں پایا جاتا ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. گنوریا کے انفیکشن کے لیے بھی ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں. باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا ہوں. اس کے سائیڈ افیکٹ ایسے اس کے استعمال سے اگر آپ کو وومٹنگ ہو، ڈائریا شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں. باقی ایسی خواتین جو پریگننٹ میں ہوں وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. وہ پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کریں پھر اس کو استعمال کریں. جگر اور میگے مریض وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال وہ بھی پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کریں پھر اس کو استعمال. ویسے ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کر رہے ہیں پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کریں پھر اس کو استعمال کریں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان